ایک دعا حدیث مبارکہ میں آتی ہے، طبرانی میں بھی یہ روایت ہے، مستدرک میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم جنبنی من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ مجھے بچا برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے اور بری بیماریوں سے۔ یہ چار دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھی فرماتے ہیں۔ قابل توجہ چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا، جن سے ساری دنیا نے اخلاق سیکھنے ہیں، جو خود اخلاق کی تعلیم دینے والے، اخلاق حسنہ کی تعلیم دینے والے۔ آپ میں کوئی بد اخلاقی والی بات نہیں ہے، کوئی برائی آپ میں نہیں ہے، ہر خوبی آپ میں موجود ہے۔ بلکہ سورہ 3 میں جو آتا ہے نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، علماء مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ ہم بھی انسان ہیں اور آپ بھی انسان ہیں، مگر ایک بہت بڑا فرق ہے کہ ہم انسان ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل انسان ہے۔ ہر خوبی آپ میں موجود ہے، ہر کمال آپ میں موجود ہے، اخلاق بھی اعلیٰ درجے کے، جس کی شہادت اور گواہی اللہ نے قرآن میں دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اگر آپ اخلاق والے نہیں ہیں تو پھر اور کون ہوگا اخلاق والا؟ آپ خود اعلان فرما رہے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میرے آنے کا جو مقصد اور مشن ہے اس میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے کہ میں تو آیا ہی اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوں، میں تو لوگوں کو اچھے اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، جہاں قرآن نے آپ کے نبوت کے ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہاں قرآن نے یہ بھی بتایا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کیا ہے؟ بری عادات چھڑا دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں۔ وہ لوگ جو جانوروں کی طرح کھاتے پیتے تھے، ان کو انسانوں کی طرح بیٹھ کے کھانا آ گیا ہے۔ وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے تھے، انہیں انسانوں کی طرح بیٹھ کے پیشاب کرنا آیا، سونا اور جاگنا آیا، بات کرنا آیا۔ اوئے توئے والے، گالی گلوچ والے، بد اخلاق، ترش مزاج، نبی علیہ السلام کی تربیت سے وہ بہترین انسان بن گئے۔ بلکہ انسان کیا بن گئے؟ وہ جو شاعر کہتا ہے نا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مرے ہوئے معاشرے کو زندہ کر دیا۔ جو خود راستے پر نہیں تھے ان کو رہبر و رہنما بنا دیا۔ جن کو جہلائے عرب کہتے تھے، وہ اس دور کے اپنے زوم میں بڑی طاقتیں کیسر و روم سے مذاکرات کرتے رہے، گفتگو کرتے رہے، سرداروں کو سامنے بٹھا کے انہیں ڈیل کرتے رہے۔ یہ کیا ہے؟ کوئی کالجوں یونیورسٹیوں میں نہیں گئے، کوئی کسی ادارے میں نہیں گئے، وہی اونٹ چرانے والے، بھیڑ بکریاں چرانے والے، جہلائے عرب کہلانے والے، بدو گمار کہلانے والے، میرے نبی کی تربیت سے، آپ کے تزکیہ کرنے سے ان کے اخلاق اتنے اچھے ہو گئے کہ لوگ ان پہ رشک کرتے تھے کہ اگر بات کرنا سیکھنی ہو تو ان سے سیکھو، گفتگو کرنا سیکھنی ہو تو ان سے سیکھو، شرم و حیا سیکھنی ہو تو ان سے سیکھو، اخلاق سیکھنے ہو تو ان سے سیکھو۔ بلکہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ انہیں دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ محمدی ہیں، یعنی ان کی عادتیں وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی ہیں۔ ان کو دیکھ کے آپ کے امتی ہونے کی پہچان ہوتی تھی۔ تو معلوم ہوا آپ کے اخلاق نہیں تو اور پھر کس کے اخلاق ہیں؟ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں اللہم جنبنی من منکرات الاخلاق، اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا۔ اس کا مطلب ہے یہ دعا میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آپ تو پہلے ہی اچھے اخلاق والے ہیں، بلکہ اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ یہ دعا میرے اور آپ کو سکھائی جا رہی ہے، امتیوں کو سکھائی جا رہی ہے۔ دیکھو، جس نبی کی یہ شان ہو کہ ان کی کوئی
ऐब नहीं है, कोई नक्स नहीं है, अखलाक में भी, आमाल में भी, जिंदगी में भी, किरदार में, सीरत में कोई नक्स नहीं है। बल्कि अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आपसे पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बताइए, तो आपने क्या फरमाया? कुरान नहीं पढ़ते हो? काना खुलुकुहुल कुरान, सारे का सारा कुरान ही आपके अखलाक है। अगर कुरान इजमाल है तो आप उसकी तफसील है, कुरान अगर अल्फाज है तो आप उसकी तफसीर है, कुरान अगर अहकाम है तो आप उसकी तामील और उसकी अमली शक्ल है। मालूम हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा कुरान आपका अखलाक है। साहबा कहते हैं आप मदीने तशरीफ ले गए, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई जंग नहीं हुई, जरूरत ही पेश नहीं आई, तलवार से नहीं, तीरों तलवार से नहीं, ताकत से नहीं, जोरे बाजू से नहीं, फुतिहतिल मदीनतु बिल अखलाक। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने को अखलाक से पता किया है। मदीना अखलाक से पता हुआ, किरदार से पता हुआ। आपके अखलाक तो इतने आली थे, इतने ऊंचे दर्जे के, फिर आप फरमा रहे हैं कि अल्लाहुम्मा जन्निबनी मिन मुनकरातिल अखलाक। मालूम हुआ ये आपकी आजिज़ी, इनकिसारी, आपके तालीम देने का एक अंदाज है। आप उम्मत को सबक दे रहे हैं कि भाई यूं अल्लाह से मांगो, यूं अल्लाह से सवाल करो। हालांकि ये आपकी जरूरत नहीं है, आपको तो अल्लाह ने हर खूबी अता फरमाई है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिनहु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मैं तुझसे हर उस खैर का सवाल करता हूं जिसका सवाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे किया, और हर उस शर से पनाह मांगता हूं जिस शर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मांगी है। मालूम हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर खूबी मौजूद है, कोई नक्श और कोई ऐब आप में मौजूद नहीं है। फिर आप ये दुआ कर रहे हैं तो लाजमी बात है ये दुआ तो उम्मत के लिए है। तो मैं और आप कुताहियों, कमजोरियों, गुनाहों और गलतियों के मुजस्मे हैं, हमें ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें बुरे अखलाक से बचा। देखो अखलाक अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अखलाक हसना अच्छे, अखलाक सय्या बुरे। अखलाक का माना आदत, अच्छी आदतें भी होती हैं, बुरी आदतें भी होती हैं। आप दुआ ये तालीम फरमा रहे हैं कि अल्लाह से दुआ करो अल्लाह बुरी आदतों से बचाए। और याद रखना आदतें बाज दफा जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाती हैं, उसे पता भी नहीं चलता कि ये आदत मेरे अंदर है, उसे मालूम भी नहीं होता। जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाती है। सूफिया कहते हैं आदमी जवान होता है, बुराई भी जवान होती है, वो बूढ़ा होता है, बुराई भी साथ बूढ़ी हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। आप गौर करें मुआशरे पे आपको नजर आएगा कि एक आदमी बाजार में भी गाली गलौज करता है, दुकान पे, मार्केट में, फैक्ट्री में, कारखाने में, हत्ता कि वो इतना बदतमीज हो जाता है, ये बुरी आदत उसका ऐसा हिस्सा बन जाती है कि माँ की गाली अपनी माँ को निकाल रहा होता है, बहन की गाली अपनी बहन को निकाल रहा होता है, बाप बाप की गाली बाप को निकाल रहा है, भाई की गाली भाई को। यानी वो जो बाहर बक बक करता है उससे बोलने का पता ही नहीं है, वो घर में भी वैसे ही बोले जा रहा है। उसकी वो बुरी आदत जिंदगी का हिस्सा बन गई है, उसे पता भी नहीं चलता बाज दफा। ओ मेरे भाई कोई भी मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो मुकम्मल इंसान है। अल्लाह ने आपको खूबियों से नवाजा है, बाकी सब कमजोरियों के पुतले हैं, ऐबों से भरे हुए हैं। और बाज दफा तो ऐसे ऐब और ऐसी कमजोरियां पता भी नहीं होता कि ये कमजोरी, ये बुरी आदत मेरे साथ चिमटी हुई है। तो आसान तरीका है, वो अल्लाह जो सब कुछ जानता है उससे सवाल कर लें, या अल्लाह बुरी आदतें छुड़ा दे, या अल्लाह बुरे अखलाक से बचा दे, बुरी आदतों से बचा दे। जब अल्लाह से सवाल करेंगे तो अल्लाह तो सभी कुछ जानता है, तो अल्लाह जल्ल जलालहू अच्छे अखलाक से खा देगा, अच्छी सीधी राह पे अल्लाह चला देगा। ऐसे दोस्त, ऐसी मजलिस, ऐसे अहबाब अल्लाह नसीब कर देगा, ऐसे रहनुमाई करने वाले जिंदगी में आ जाएंगे जो निशानदही करेंगे कि यार ये बुरी आदत ऐसे छोड़ दो, फिर अच्छी आदतें अपनाना शुरू कर देंगे। ऐसे खैर खा मिल जाएंगे जो दर पर्दा बताएंगे कि ये ऐब है तुम्हारे अंदर, तो आहिस्ता आहिस्ता तज़किया शुरू हो जाता है, बुरी आदतें छूट जाती हैं, अच्छी आदत आ जाती हैं, एक बेहतरीन इंसान निकल आता है। इसलिए अल्लाह से सवाल करें कि अल्लाह हमें बुरे अखलाक से बचा और बुरे अमाल से बचा। कौन आदमी ऐसा है कि जिससे गलतियां नहीं होती, बुरे अमाल नहीं होते, नाफरमानियां नहीं होती? हर आदमी कुता है, कसूरवार है,
کوئی بندہ اپنی طاقت سے کسی نافرمانی سے نہیں بچ سکتا. اللہ سے مدد مانگیں, اللہ سے سوال کریں, لیکن دونوں رستے اللہ نے دے دیے. یہ ہدایت کا ہے, یہ گمراہی کا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دونوں رستوں کا انتخاب, دونوں میں سے جس کا بھی انتخاب کرے اسی پہ چل لے گا. اللہ سے سوال کرے کہ یا اللہ میں سیدھے رستے پہ چلنا چاہتا ہوں, اللہ کیوں نہیں چلائیں گے؟ مانگے تو صحیح اللہ سے, سوال تو کرے. اگر برے رستے پہ چلنے والا برے رستے پہ چل سکتا ہے تو اچھے رستے کا انتخاب کرنے والا اچھے رستے پہ کیسے نہیں چل سکتا؟ برے اعمال والا برے اعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اچھے اعمال والا اچھے اعمال میں کیسے کامیاب نہیں ہوگا؟ شرط صرف ایک ہے, اللہ کی مدد مانگے, اللہ سے توفیق مانگے, اللہ سے سوال کریں. لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ سامنے رکھیں. ان کو جو دعوت گناہ ملتی ہے تو مدد تو ساری اللہ نے کرنی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, وہ دروازے کی طرف دوڑ پڑے. دروازہ انہوں نے تو نہیں کھولا, نہ ان سے یہ کھل سکتا تھا, نہ وہاں سے وہ نکل سکتے تھے, لیکن اللہ نے دکھایا کہ جتنا تمہارے ذمے کوشش کرنا ہے اتنی تم کرو, اس کوشش کو کامیاب میں کرا دوں گا. تمہاری تھوڑی سی حرکت میں برکت میں ڈال دوں گا, تمہاری ہمت کو میں پھل لگا دوں گا. تم اپنے حصے کا کام تو کرو. ہمارے حصے کا کام کیا ہے؟ ہم اللہ سے مانگ بھی نہیں سکتے, ہم سوال بھی نہیں کر سکتے, ہم اس سے توفیق بھی نہیں مانگ سکتے, ہم اس سے مدد بھی نہیں مانگ سکتے, ہم اسے پکار بھی نہیں سکتے. اپنے لیے مانگنا ہے, پھر کیا گلا, پھر کیا مشکل ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام دوڑے, باقی سارے کام کس نے کیے؟ اللہ نے کیے ہیں. اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. انہوں نے پکارا بھی ہے معاذ اللہ, اور دوڑے بھی ہیں. معلوم ہوا ہم نے بھی دونوں کام کرنے ہیں, اللہ کی مدد بھی مانگے اور کوشش بھی کریں. اللہ اس کوشش کو ثمرآور بنا دے گا, برابر بنا دے گا, اللہ اس کو پھلدار بنا دے گا, اللہ اس کو کامیاب کر دے گا, توفیق دے دے گا. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. کوئی نہ نیکی کر سکتا ہے, نہ برائی سے بچ سکتا ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اچھائی اس کی توفیق کے بغیر نہیں مل سکتی, اور کسی برائی سے, کسی نقصان سے, کسی گناہ سے ہم اس کی مدد کے بغیر نہیں بچ سکتے. اس کی مدد ہوگی تو اچھائیاں ملیں گی, برائیوں سے کیا ہے بچ جائیں گے. نیکیوں کی توفیق ملے گی, گناہوں سے بچ جائیں گے. نفع ملے گا, نقصان سے بچ جائیں گے. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مفہوم ہے. اس لیے اللہ کو پکاریں. یوسف علیہ السلام نے دونوں کام کیے, پکارا بھی ہے معاذ اللہ اور کوشش بھی کی ہے. ہم بھی اگر برے اعمال چھوڑنا چاہتے ہیں تو اللہ کی مدد مانگیں, اللہ سے مدد مانگیں, اللہ سے سوال کریں. اور تیسری چیز ہے احوا, خواہش. ہر آدمی میں خواہشات ہیں, خواہشات کو کچل کے ہی دین پہ چلا جا سکتا ہے, اور خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں, خواہشات جنم لیتی رہتی ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی, فرمایا دو چیزیں پورے دین کا خلاصہ ہے. نمبر ایک ہوا, نمبر ایک ہدا. ہوا خواہش کو کہتے ہیں, ہدا ہدایت کو کہتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ ہدایت پہ چلنا ہے اور خواہش کو چھوڑنا ہے. ہوا کو چھوڑنا ہے, خدا کو اپنانا ہے. ہدایت کے طلبگار بن جائیں, خواہشات نفس سے بچیں. یہ شیطان کا ہتھیار ہے, برائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اللہ سے سوال کریں کہ یا اللہ ہمیں خواہشات سے نفس سے کیا ہے محفوظ فرما. اللہ بچا سکتا ہے, جیسے جو اللہ شیطان سے بچا سکتا ہے وہ اللہ نفس سے بھی کیا ہے, وہ خواہشات نفس سے بھی کیا ہے بچا سکتا ہے. اور آخری چیز کیا ہے کہ اللہ ہمیں بیماریوں سے بچا. آج کے اس دور میں تو قدم قدم پہ بیماریاں, قدم قدم پہ ایسی بیماریاں کہ انسان اس کے علاج تک اور اس کی دریافت تک بھی ابھی نہیں پہنچا. اور جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہوا ہے, یہ بھی نہیں پتا, چیک اپ ہوتے رہتے ہیں, ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں, پھر بھی ڈاکٹروں کی ٹیمیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ بیماری کون سی ہے. مریض برف کی طرح پگھل رہا ہوتا ہے, اس کا ایک ایک دن زندگی سے کم ہو رہا ہوتا ہے, اور علاج معالجہ اتنا سلو چل رہا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے, شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے. لکل داء دوا, ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے. میرے اور آپ کے نقطہ نظر سے یہ بیماری لا علاج ہے کہ ہمیں اس کے علاج کا پتہ نہیں. اللہ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے. جب اس سے مانگیں گے تو پھر وہ علاج تک پہنچا دے گا. وہ ایسی خوراک ہمارے پیٹ میں
پہنچائے گا جو ہمارے لیے علاج بن جائے گی. وہ چاہے تو روٹی کے لقمے میں شفا رکھ دے, وہ چاہے تو کسی دوا میں شفا رکھ دے, وہ چاہے تو پانی کے گھونٹ میں شفا رکھ دے, وہ چاہے تو زبان سے نکلے ہوئے کسی کلمے میں شفا رکھ دے, وہ چاہے تو قرآن کی ہوئی تلاوت کو شفا کا بہانہ بنا دے, کسی دعا کو قبول کر کے شفا کا بہانہ بنا دے. جب شفا اللہ نے دینی ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی چیز میں لپیٹ کے وہ ہمارے لیے اسے شفا کا بہانہ بنا دے گا. تو اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں برے اخلاق سے بھی بچا, برے اعمال سے بھی بچا, خواہشات نفس اور بری خواہشوں سے بھی بچا, اور بیماریوں سے بھی بچا. اللہ سمجھ نصیب کرے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا. یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما, قرآن و سنت کی سمجھ نصیب فرما, عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے دوست احباب ذوق شوق سے بیٹھے ہیں, اپنا قیمتی وقت نکال کر دین کی بات کو سنا ہے, میرے مولا سب کا بیٹھنا قبول فرما, سب کا سننا سنانا قبول فرما, سب کے ایمان میں, علم میں, عمل میں, زندگی میں, گھر بار میں, مال میں, کاروبار میں, وقت میں اللہ برکت نصیب فرما. الہ العالمین ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما, دوسروں کی اصلاح کی فکر نصیب فرما, دوسروں کی اصلاح کا ہمیں ذریعہ بنا دے. الہ العالمین ہر دین کے اچھے کام پر پابندی نصیب فرما, استقامت نصیب فرما. یا اللہ ہر نیکی کے کام پر اپنی مدد اور نصرت شامل حال فرما, اپنی رضا شامل حال فرما. نبی علیہ السلام نے جس جس چیز سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ نصیب فرما, جس جس خیر کا سوال کیا ہمیں بھی وہ خیر نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیرا.